بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کہ بے شک شیطان تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کے تعریفی کلمات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے۔ بے حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سامعین گرامی قدر، اسلام اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ ان نعمتوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بطور انعام جن کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج تم پہ اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اور یہ اس حوالے سے بھی ایک مسلمان کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ یہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی بھی حوالے سے وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، یا کسی بھی حوالے سے کسی بھی میدان میں تہی دست خالی دامن نہیں چھوڑتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے خاموش ہیں، یا اس حوالے سے رہنمائی نہیں ہے۔ عملی سستی، عملی کوتاہی وہ ایک الگ بات ہے۔ اسلام کی رہنمائی میں ایک ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین نے کمی نہیں چھوڑی ہے، اور اس بات پہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ گواہ ہیں، اور یہ دونوں مقدس ہستیاں اللہ کو گواہ بناتی ہیں کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ اسلام میں اب کوئی کمی نہیں رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
انسان کی ایک عام ضروریات سے لے کر ایک ذاتی ضرورت سے لے کے اجتماعی معاملات تک، قضاء حاجت کے آداب سے لے کے امور سلطنت چلانے کے اصولوں تک، اپنے عقائد سے معاملات اور عبادات تک، ہر ایک حوالے سے نہ صرف یہ کہ رہنمائی فرمائی ہے، بلکہ غیروں کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے نظریات کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ان معاملات میں کسی دوسرے کی طرف مت دیکھو، بلکہ یہاں تک پابند کیا کہ اگر تم ان معاملات میں دوسروں کی طرف دیکھو گے، تمہارے اعمال، تمہارے معاملات اگر کسی دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، تو تمہارا اس ملت کے ساتھ تعلق کٹ جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں جا بجا یہ رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور یہاں پہ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو کوئی انہیں اپنا دوست بنائے گا کسی ایک عمل میں یا تمام اعمال میں، کسی ایک نظریے میں یا تمام نظریات میں، کسی ایک سوچ میں یا زندگی کی تمام تر سوچوں میں، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس کا شمار انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھنا، خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نظر میں یہودی یا عیسائی بن جاؤ اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نظر میں یہودی یا عیسائی بن جاؤ اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور بھائیو یہ ایک کمال کی انتباہ ہے، کمال کی تنبیہ ہے کہ ایک مسلمان کا ایک ایک عمل وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، علماء تشریف فرما ہے، ایسی بیسیوں مثالیں احادیث میں ملتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل یہود و نصارہ کے مخالف ہونا چاہیے، تمہاری یہ سوچ یہود و نصارہ کے مخالف ہونی چاہیے، تمہارا یہ نظریہ یہود و نصارہ کے مخالف ہونا چاہیے۔ بھائیو یہ صرف اور صرف اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کمال کی جو تنبیہ فرمائی ہے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے تصور کیا جائے گا، وہ انجام کے اعتبار سے، وہ زندگی اور موت کے اعتبار سے، وہ آخرت کے اعتبار سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس کا شمار انہی میں سے ہو جائے گا، وہ انہی میں سے تصور کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ پہ ہمیں یہ تنبیہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم ان لوگوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں،
جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کوئی اہل کتاب ہو، یہود و نصارہ میں سے کوئی ہو، وہ کوئی مشرک ہو، کوئی کافر ہو، کوئی بھی ہو، جو تمہارے دین کا یا دین کے کسی ایک حکم کا بھی مذاق اڑاتا ہے، تم اس کے ساتھ تعلق توڑ لیا کرو، تم اس سے الگ ہو جایا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہو۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، فرمایا اللہ نے تمہاری اس کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب کبھی تم یہ سنو کہ کوئی اللہ کی کسی ایک آیت کا، اللہ کے کسی ایک حکم کا، یا دین اسلام کے کسی ایک شعار کا جو مذاق اڑاتا ہے، فرمایا کہ تم ان سے اٹھ جایا کرو۔ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، تم ان کے ساتھ کبھی مت بیٹھا کرو۔ انکم اذا مثلہم، کیونکہ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا بھی انجام انہی جیسا ہوگا، تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، کیونکہ اللہ رب العالمین جہاں کافروں کو جہنم میں پھینکے گا، وہاں ان کے کفر پہ خاموشی اور مصلحت اختیار کرنے والے منافقوں کو بھی اللہ وہیں پہ پھینکے گا، انجام ایک ہوگا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، فرمایا کہ جب آپ دیکھو کہ کسی جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ان کے توڑ تلاش کیے جاتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے ہیلے بہانے سکھائے جاتے ہیں، فرمایا کہ ان سے اعراض کر لیا کرو، ان سے علیحدہ ہو جایا کرو، اپنے دین کے ساتھ مخلص رہو، اپنے دین کے ساتھ خالص رہو۔ اور خاص طور پہ اس وقت جو بڑی تہذیبیں مشرکین مکہ کی، یہود و نصارہ کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو للکارا اور ان کے مقابلے میں اپنا نظام دیا، اپنے عقائد دیے، اپنے نظریات دیے، اپنے اعمال بتائے، ایک ایک عمل کا طریقہ بتایا، اور ایک ایک عمل میں ان کی مخالفت کا حکم دیا، حتیٰ کہ یہود و نصارہ چلا اٹھے، ما یرید ھذا الرجل ان یدع من امرنا شیئا الا خالفنا فیہ، کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیا چاہتا ہے، ایک ایک ہماری مخالفت، ہمارے عقیدے میں ہماری مخالفت، ہمارے عبادات کے انداز میں ہماری مخالفت، ہماری طہارت میں ہماری مخالفت، ہمارے لباس میں ہماری مخالفت، ہماری حجامت میں ہماری مخالفت، ایک ایک عمل میں یہ مسلمانوں کو ابھارتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، تم مشرکین مکہ کی مخالفت کرو۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ لوگوں کو ہمارا مخالف بناتا ہے، یہ لوگوں کو ہماری مخالفت پہ ابھارتا ہے۔ ہاں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب مسلمانوں میں کمال دینی خیرت پیدا کرتے ہوئے فرمایا، ہدینا مخالفا لہدیہم، لوگو اس بات پہ ایمان پکا کر لو کہ ہمارا راستہ ان کے راستے سے الگ ہے، ہمارا جینا، ہمارا رہنا، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری زندگی کا ایک ایک انداز وہ ان کے ہر ایک انداز سے مختلف ہیں، ہماری عبادات ان کے عبادات سے مختلف ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے اس پہ اس قدر پختگی چاہی، اسلام نے اس عقیدے پہ اس قدر پختگی چاہی کہ فرمایا جب تک تم ہر نماز کے اندر ان کے یہود و نصارہ کے طریقے سے علیحدگی نہیں چاہو گے، تمہاری نماز قبول نہیں کروں گا، تمہاری تب تک نماز مکمل نہیں ہوگی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تک اللہ سے یہ مانگو گے نہیں کہ یا اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے سے بچا لے، یا اللہ ہمیں عیسائیوں کے راستے سے بچا لے، جب تک ہر نماز کے اندر ان سے برات کا اعلان نہیں کرتے، ان سے علیحدگی کا اختیار نہیں کرتے، ان سے علیحدگی کا اعلان نہیں کرتے، اللہ سے اس کی توفیق نہیں مانگتے، فرمایا جب جب تم نماز کے اندر اس کا اہتمام نہیں کرو گے، اللہ وہ تمہاری نماز قبول نہیں کریں گے، وہ سورہ فاتحہ کے بغیر تمہاری نماز نہیں مکمل ہوگی۔ اور سورۃ فاتحہ کا حصہ قرار دے دیا کہ یہود و نصارہ کے راستے سے اپنے راستے الگ کرو۔ بھائیو، کبھی ہم نے سوچا کہ اس قدر شدت کیوں ہے؟
اس قدر شدت کیوں ہے؟ چھوٹے چھوٹے معاملات میں مخالفت، کہ تم بال یہود و نصارہ کی طرح نہ کٹواؤ، تم حجامت یہود و نصارہ کی طرح نہ بنواؤ، تم اپنی داڑھی مونچھوں کے احوال یہود و نصارہ کی طرح مت اختیار کرو، تم لباس یہود و نصارہ کی طرح مت اختیار کرو، تم سحری افطاری یہود و نصارہ کی طرح مت کرو، تم عبادت یہود و نصارہ کی طرح مت کرو۔ ایک ایک حوالے سے انشاءاللہ مثال عرض کروں گا۔ بھائیو، اس قدر جو مخالفت کا حکم دیا، اس قدر جو مخالفت کا حکم دیا، وہ کس بنیاد پہ؟ کہ یہود و نصارہ اس قدر اللہ کے ہاں غضب کی حقدار قوم ہے کہ جس کی گستاخیوں سے، جس کی بدتمیزیوں سے، جس کی بد عقیدگیوں سے اللہ کی ذات بھی محفوظ نہیں، اللہ کے پیغمبر بھی محفوظ نہیں، اللہ کے انبیاء علیہم السلام کی مقدس جماعت بھی محفوظ نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے منزل جو کتابیں آسمانی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی چند ایک گستاخیاں گنوائی بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ نے مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو یہود و نصارہ نے اللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اللہ فقیر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، مذاق اڑانے لگے کہ اللہ فقیر ہو گئے، اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے، نعوذ باللہ، اللہ کے پاس خرچ ختم ہو گیا، اللہ کے پاس خزانے ختم ہو گئے، جبکہ اللہ رب العالمین تو اعلان فرماتے ہیں یا ابن آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد ثم سألونی وآتیت کل واحدۃ مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ فرمائے کہ تم سارے جن و انسان جو شروع سے قیامت تک کے لیے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، پھر مانگو جو مانگ سکتے ہو، جو گمان پیدا کر سکتے ہو، جو سوچ سکتے ہو وہ مانگو، اور ہر ایک کو اس کے سوال ڈیمانڈ اس کی خواہش کے مطابق میں دے دوں، میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو سمندر میں کمی آئے، اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود یہود و نصارہ کی گستاخیاں، اس کے باوجود یہود و نصارہ کی بدتمیزیاں، کبھی کہتے اللہ رب العالمین کی صفات کو مذاق کا نشانہ بناتے، کبھی حتیٰ کہ اللہ کی ذات کو نشانہ بناتے، اور اس طرح کے دعوے احادیث میں قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ اس بات پہ شاہد ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ کی ذات کو مذاق کا نشانہ بنایا، اللہ کی صفات کو مذاق کا نشانہ بنایا، اور ایسے بد عقیدہ لوگوں کی ایک ایک عمل میں مخالفت کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جن کا اللہ کی ذات کے حوالے سے ایسا عقیدہ ہے، ان کے اعمال تمہارے لیے وہ آئیڈیل بنے، ان کی طرز زندگی تمہارے لیے محبوب بنے، ان جیسے چہرے تمہارے لیے وہ ترقی کی ضمانت بنے، ان جیسا رہن سہن تمہارے لیے ترقی کی ضمانت بنے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں لوگ کہا کرتے تھے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے دین اسلام کو بڑی عزت دی ہے، لوگ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے لوگ کھلے عام عبادت کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے اسلام بڑا مضبوط ہوا۔ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، لوگوں ہم وہ قوم ہیں کہ جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے نوازا ہے، جن کو عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے۔ بیت المقدس فتح ہوتا ہے، بیت المقدس فتح ہوا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ وقت کی سپر پاور کے وفد کے ساتھ ملنے والے ہیں، ان پہ اپنا روب جمانے کے لیے یہ آپ عمدہ لباس زیب تن کیجئے، آپ عمدہ لباس پہنیے، اور یہ جو جگہ جگہ سے ادھرا ہوا پھٹا ہوا، جگہ جگہ سے ان کو پیوند لگے ہوئے، یہ لباس آپ اتار دیجئے۔ فرمانے لگے سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ جانتے نہیں ہو، اللہ نے ہمیں لباس کی وجہ سے عزت نہیں، اسلام کی وجہ سے عزت سے نوازا ہے، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، ہمارا وقار، ہمارا روب جو دور بیٹھا ہوا دشمن کامتا ہے، ہمارے لباس کی وجہ سے نہیں، ہمارے عمدہ محلات کی وجہ سے نہیں۔ ایک ٹیلے پہ لیٹا ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا روب اگر اللہ رب العالمین
ایک کافر کے دل میں دور بیٹھے ہوئے ڈال دیتے ہیں تو یہ کسی لباس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دین اسلام کی سچی محبت کی وجہ سے ہے، دین اسلام کی غیرت کی وجہ سے ہے۔ اور اس بنیاد پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک اعمال کے حوالے سے فرمایا کہ لوگو تم یہود و نصارہ سے علیحدگی اختیار کرو، تمہارا رہن سہن یہود و نصارہ سے مخالف ہو جائے۔ کیوں؟ یہ ایسی بدتمیز قوم ہے، یہ ایسی گستاخ قوم ہے کہ جس کی گستاخیوں سے اللہ رب العالمین کی ذات بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور اللہ کے انبیاء علیہم السلام، اللہ کے انبیاء کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کہ لوگوں جب کبھی ان یہود و نصارہ کے پاس اللہ کا کوئی پیغمبر آتا اس سے تکبر اختیار کرتے، جس کو چاہتے وہ قتل کر دیتے، جس کو چاہتے مذاق کا نشانہ بناتے، جس کی چاہتے تضحیک اڑاتے، جس کے ساتھ جو رویہ چاہتے وہ اپناتے۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہم السلام ان کی گستاخیوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ان جیسا کوئی ایک عمل اپناتے ہوئے یہ ذہن میں خیال کر لیا کرو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین دیا ہے اس کے اندر کسی اور طرف دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ کچھ ساتھی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہودیت سے اسلام میں آئے ہیں، ہفتے کے دن ہم کچھ عبادت کرنا چاہتے ہیں، عبادات کے ہمارے جو مخصوص انداز ہیں ہم ان کو اپنانا چاہتے ہیں جس میں اللہ کی گستاخی نہ ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت ہم اپنے طریقے کے مطابق اگر کرنا چاہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا کہ لوگوں اللہ نے عیسائیوں کو ایک عبادت کے لیے دن دیا، ایک یہودیوں کو عبادت کے لیے دن دیا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دونوں میں سے جو چاہو اختیار کر لو، بلکہ اللہ نے تمہیں اپنا ایک خاص جمعے والا دن عبادت کے طور پہ دیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے تھے، باقی ایام کے حوالے سے بھی ہے، لیکن فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اريد ان اخالفهم لانهما عيدا للمشركين، کیونکہ یہ دونوں عید کے دن ہیں مشرکین کے لیے، ہفتہ یہودیوں کے لیے عید کے دن کی اہمیت رکھتا ہے، اتوار عیسائیوں کے لیے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی مخالفت کروں اور اس دن کا روزہ رکھوں، اور ان کے لیے مسلمانوں کے لیے الگ، مسلمانوں کے لیے جمعے والے دن عید کے دن کے طور پہ متعارف کروایا۔ یعنی کس قدر ایسے معاملات ہیں۔ اللہ کی کتابوں کے حوالے سے اختصاراً عرض کرتا ہوں، اللہ کی کتابوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، فرمائے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی کتاب کے احکامات میں تبدیلیاں کر ڈالیں، اللہ کی کتاب کو کتابی صورت میں رہنے دیا، اپنی زندگیاں ان سے الگ کر لیں، اپنے رہنے سہنے کے انداز ان سے الگ کر لیے۔ اور بھائیوں ہم نے تو اللہ کی کتاب کو پس پش نہیں ڈالا ہے نا، ہم تو ایک ایک عمل میں اللہ کی کتاب سے رہنمائی لیتے ہیں نا، ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، ہمارے بچے قرآن کے عالم ہیں، ہمارے بچے قرآن کے مفہوم کو جاننے والے ہیں، قرآن سے ہدایت لینے والے ہیں۔ اگر ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے نا تو پھر یہ زبان کلام میں جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں نا، ایسی دوگلی زبان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین سے ان کے راستے کی مخالفت چاہتے ہیں تو پھر اس کے حوالے سے کچھ عملی اقدام کرنا ہوگا، اللہ کے حوالے سے وہ عقیدہ نکالنا ہوگا جو یہود و نصارہ کا ہے، انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے وہ نظریہ بدلنا ہوگا جو یہود و نصارہ کا ہے کہ جس چیز کو دل چاہتا اس کو تسلیم کر لیتے، اس پہ ایمان قبول کر لیتے، اپنا سنت کے نام پہ ان پہ عمل کر لیتے، اور جو اپنے سوچ اپنے مفاد سے بات ٹکرا جاتی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں کہیں اپنی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ مقدم، کہیں اپنے کسی بڑے کی بات اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدم، کہیں اپنا رسم و رواج اللہ کے محبوب پیغمبر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقدم، یعنی ایک ایک عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جو ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو مخالفت ہے، ایک ایک عمل میں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، کہیں حضرت عبداللہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ بات ہمیں یہود و نصارہ کے لائن میں تو نہیں کھڑا کر رہی ہے؟ بھائیو آج سوچنے کی ضرورت ہے، آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک ایک عمل میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیٹھ کے قضاء حاجت کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا، انظروا ھذا الرجل یبول کما تبول المرأ، دیکھو یہ انسان کیسے پیشاب کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفا لعادت العرب، عرب کی عادت، مشرکین مکہ کا طور طریقہ، اس کے مخالف مسلمانوں کو بیٹھ کے قضاء حاجت کے ایسے آداب بتائے، ایسے طور طریقے بتائے کہ فرمایا تم مشرکین مکہ کی طرح اپنی طہارت جو ہے اس کے حوالے سے کبھی سستی نہ کرنا۔ اور یاد رکھیں، جہاں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی میدان میں کسی بھی حوالے سے مشرکین مکہ یا یہود و نصارہ کے کسی عمل کی نشاندہی کرتے ہوئے مخالفت کا حکم دیا ہے نا، وہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اور اس حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو صرف اس ایک حوالے سے سستی اور کوتاہی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے عذاب قبر کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا نا اپنی زندگی میں، صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ ان میں سے ایک قبر والے کو صرف اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ لا یستنزہ من البول یا لا یستتر من البول، یہ پیشاب اور قضاء حاجت کرتے وقت اسلامی طہارت کا اور اسلامی پردے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ ایک عمل جس سے مشرکین مکہ پرہیز نہیں کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ کے ہاں یہ معمول کی بات تھی، اور آج کل کیا مسلمان بھائیو ایسا نظر نہیں آتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمیں فخر ہے کہ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں وہ دین ہمیں حتی الخراء، وہ قضاء حاجت کے آداب بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں اپنی مرضی پہ نہیں چھوڑتا ہے کہ تم جیسے چاہو کر لو، تم سڑک کنارے جا رہے ہو وہاں پہ قضاء حاجت کر لو، تم گاڑی میں جا رہے اترو ٹائر کے ساتھ قضاء حاجت کر لو۔ ہمیں دین ہمارا جو ہے وہ اس قدر جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھاتا ہے، بلکہ وہ دین ایسا ہے جو یہود و نصارہ کے بالکل مخالف ہمیں پاکیزگی اور طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ آپ فرماتے طہروا افنیتکم، لوگوں تم اپنے صحنوں کو، گھروں کو صاف رکھا کرو، تم اپنے گھروں کو صاف رکھا کرو، اپنے صحنوں کو صاف رکھا کرو۔ فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهُمْ، کیونکہ جو یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ جو اہل کتاب ہیں، وہ اپنے گھروں کے حوالے سے وہ صفائی اور ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے جو ایک مسلمان کو اللہ نے پابند کر دیا ہے۔ ایک ایک عمل کے حوالے سے ایک ایک طریقہ ہمیں بتایا کہ مسلمانوں تمہارا عمل، تمہارا طریقہ، تمہارا انداز اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ جڑنا چاہیے، نہ کہ تمہارا عمل یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے ساتھ جڑ جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِرُوا وَثَانِيكُمْ، لوگو تم اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ، تم اپنی مونچھوں کو منڈواؤ، خالف اليہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یعنی اپنی ظاہری وضاحت۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ تمہاری ظاہری وضاحت ایک مسلمان کے ساتھ جڑنی چاہیے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ جڑنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ کسی یہودی کے ساتھ، نہ کہ کسی عیسائی کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن زرد رنگ کا لباس پہنے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا عمر، اے عبداللہ بن عمر، اے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ لباس پہننے کا آپ کی ماں نے آپ کو حکم دیا ہے؟ امک امرت کا، کیا آپ کی ماں نے تجھے یہ حکم دیا ہے؟ یہ کیوں پہننا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی دیکھتے ہیں نا تو فوری فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتار دوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے ہمیں؟ کبھی ایسا ایمان ہمیں یہ نصیب ہوا ہے کہ ایک چیز کے حوالے سے ہم کبھی خطبے میں سنیں شاہ صاحب سے، کسی اپنے عالم سے، کسی بزرگ سے کہ جی یہ کام سنت کے مخالف ہے، اور ہمارے دل نے کہا کہ جناب یہ کام ہم چھوڑ دیں، یہ کام سنت کے مطابق ہے جی ہم یہ اپنا لیں؟ کبھی ہمارے ایمان نے ہمیں اس بات پہ مجبور کیا ہے
حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں یہ اتار کے پھینک دوں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل احرقھا، صرف اتار نہیں بلکہ اس کو جلا دے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کا لباس ہے، یہ مشرکین کا لباس ہے، یہ مشرکین پہنتے ہیں، اس میں مشرکین کی مشابہت ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ولبوس الرہبان، کہ لوگوں تم راہبوں کے لباس سے بچو، تم یہود و نصارہ کے مذہبی لباس سے بچو، جو ان کے مذہبی پیشوا، کسی مشرک کا مذہبی پیشوا، کسی یہودی کا مذہبی پیشوا، کسی عیسائی کا جو مذہبی پیشوا جو لباس اور طریقے اپناتا ہے، فرمائے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اس طریقوں سے بچاؤ۔ فَإِنَّهُ مَن تَزَيَّا بِهِمْ، جو کوئی بھی ان کے ساتھ زیب و زینت اپنائے گا فَلَيْسَ، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ظاہری وضاقتہ میں مخالفت، تمہارے لباس میں مخالفت، لباس کے طور طریقوں میں مخالفت، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائیو یہ مثالیں چند رس کر رہا ہوں کہ اس قدر باریک بینی کے ساتھ، ایک ایک عمل کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا اس حوالے سے یہود و نصارہ کے ساتھ تمہارا طریقہ نہ چھڑے۔ آج ہم سلام کرتے ہیں جی کیا حال ہے، وہ آگے سے سر ہلا کے جواب دیتا ہے جی ٹھیک ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسلموا تسلیم الیہود والنصارى، لوگوں تم یہود و نصارہ کی طرح سلام نہ کیا کرو، فإن تسلیمہم بالعکف والاشارۃ والرؤوس، کیونکہ ان کے سلام جو ہیں وہ ہتھیلیوں کے ساتھ ہیں، ان کے سلام اشاروں کے ساتھ ہیں، ان کے سلام سر کے ساتھ ہیں، اور مسلمان کو اللہ نے زبان کے ساتھ یہ سلام کا ایک تحفہ دیا۔ مشرکین مکہ آئے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور آ کے صبح ہم بالخیر کہتے ہیں، گڈ مارننگ کہتے ہیں، صبح بخیر کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، ہم تمہاری مشابہت نہیں اختیار کریں گے، اللہ نے ہمیں جو سلام دیا ہے وہ تمہارے سلام سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے ہمیں جو سلام دیا وہ ایک جنتی تحفہ ہے، وہ ایک جنتی تحفہ ہے، تحیتہم فیہا سلام، کہ جنتیوں کا ایک دوسرے کے لیے جو تحفہ ہوگا وہ السلام علیکم ورحمت اللہ ہوگا، وہ سلامتی کا پیغام ہوگا۔ اور فرمائے کہ مسلمانوں تم افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، مومن بننا چاہتے ہو، باہمی محبت کا پرچار کرنا چاہتے ہو، سلام کو عام کر دو، چھوٹا بڑے کو سلام کہے، جو زیادہ ہیں وہ ان کو کم لوگ سلام کہیں، جو کھڑا ہے اس کو چلنے والا سلام کہے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کہے، یعنی ایک ایک حوالے سے یہ آداب اور یہ سلامتی کے پیغام بیان فرمائے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ لوگوں دیکھنا یہ آپس میں تمہارا مسلمانوں کا تحفہ ہے، یہ تمہارا مسلمانوں کا تحفہ ہے، کہیں یہ تحفہ کسی غیر کو نہ دے بیٹھنا۔ لا تبدؤوا الیہود والنصارى بالسلام، تم یہود و نصارہ کو سلام تو کہنا دور کی بات ہے، تم سلام کی پہل بھی نہ کرو، اگر وہ جواب بھی دیں، اگر وہ سلام تمہیں پہلے کہیں تو جواب میں بھی وعلیکم السلام مت کہنا، بلکہ وعلیکم، کیونکہ یہ سلامتی کی دعا یہ خالص مسلمان کے لیے ہے۔ بھائیو ہم یہ غیروں کے حوالے سے تو بڑے اپنے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، غیروں کے حوالے سے جہاں اللہ کی گستاخی ہو، ان کے تہواروں کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، یا پچھلے دنوں حیا کی چادر کو تار تار کرنے کے لیے ویلنٹائن ڈے میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا معاملہ ہو، ہر مسلمان جو ہے وہ دو رنگی کے اندر رنگا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا معاملہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس ایک مسلمان حیا کی چادر کو تار تار کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کے حوالے سے بھائیو فرمایا کہ لوگوں تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اپنے اعمال کو یہود و نصارہ کے اعمال سے مختلف کر لو، اور یہ جو سلامتی کے پیغام ہیں یہ مسلمانوں کے اندر عام پھیلا دو، تدخل الجنت بسلام، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ بھائیو ہم دیکھیں عقائد کے حوالے سے، اپنی اسلامی طہارت کے حوالے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ احکام سیکھنے کا حکم دیا ہے، علماء تشریف فرما ہیں، پھر یہ انشاءاللہ العزیز ان کی ذمہ داری کے حوالے سے ان کی موجودگی میں پوری فراخ دلی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھائیو آپ یہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، ہر مسلمان کے لیے علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم کم از کم اتنا ہے جتنا ایک مسلمان کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے مطابق ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا وہ ضروری ہے، دین کا علم حاصل کرنا۔ طہارت ہر مسلمان کی ضرورت ہے نا، کھانا پینا ہر مسلمان کی ضرورت ہے، عبادت ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اس کی تخلیق کا مقصد ہے
اور اس حوالے سے کم از کم ایک مسلمان کے پاس حلال و حرام کے احکام، ایک مسلمان کے پاس اسلامی طہارت کے احکام، ایک مسلمان کے لیے اسلامی عبادت کے طور طریقے، وہ ایک ایک عمل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جانتا ہو، یہ ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہ حدیث صرف اسکولوں کی اور کالجوں کی دیواروں پہ لکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دعوت دیتی ہے اپنے عمل کی طرف، ہمیں یہ دعوت دیتی ہے اسلام سے واقفیت حاصل کرنے کی طرف، ہمیں یہ تعلق جوڑنے کا درس دیتی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور بھائیو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ایک صحابی کو دیکھا، وہ بائیں ہاتھ پہ ٹیک لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا صلاۃ الیہود، یہ یہود کی نماز ہے، تم اپنی عبادت کے طریقے ان کے ساتھ مت جوڑا کرو۔ آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی خفافہم ولا نعالہم، کیونکہ یہود و نصارہ اپنے موزوں میں جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں تمہیں اجازت ہے، اگر تمہارا جوتا صاف ہے، پاک ہے، تم اس کے اندر عبادت کرو اور یہود و نصارہ کے عمل کی مخالفت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، فرمایا کہ لوگوں، ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان یہ فرق ہے کہ ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں اور یہود و نصارہ اس کے بغیر روزہ رکھتے ہیں، یہود و نصارہ اس کے بغیر روزہ رکھتے ہیں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عمل میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا تو تاکید انتہا کی فرمائی، اور یہاں جب سحری کھانے کا حکم دیا آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں تم سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں تمہارے لیے برکت ہے، تم سحری کا اہتمام کیا کرو۔ بلکہ ہمیں تو ایسی بھی رہنمائی ملتی ہے کہ جو تمہارے بچے روزہ نہیں رکھنا چاہتے، جو روزہ رکھنے کی ایسی حیثیت میں نہیں ہیں، جو روزہ رکھنے کی زندگی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، فرمائے ان کو بھی سحری کے وقت ساتھ اٹھا کے یہ کھانا کھلا دیا کرو تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی بچپن سے ان کو عادت پڑ جائے، بچپن سے ان کو پتا چلے کہ ہمارا عمل کسی یہودی کے عمل کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ، لوگوں ہمیشہ اس وقت تک دین غالب رہے گا، اس وقت تک دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے۔ دیکھیں کتنا ایک بظاہر معمولی سا عمل بتا دیا کہ لوگ جب تک افطاری میں جلدی کریں گے، سورج غروب ہونے کے بعد وہ افطاری میں جلدی کریں گے، اس وقت تک دین غالب رہے گا۔ اور پھر ساتھ فرمایا فإن اليہود والنصارى یؤخرون الفطرہ، کیونکہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ افطاری کے اندر تاخیر کرتے ہیں، یہود و نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور بھائیو، بعض دفعہ مسلمان بھی ایسے زبان سے دعوے کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، سورج غروب ہونے کے بعد احتیاطاً 2-4 منٹ کر لینے چاہیے۔ بھائیو، کہاں کا احتیاط؟ جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا، وہاں پہ ہم احتیاط کرتے ہوئے اس کو سنت کو چھوڑتے چلے جائیں، اپنی من مانی کرتے ہوئے نظر آئے، اپنے طور طریقے اپناتے ہوئے نظر آئے، اور جہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے وہاں پہ ہم احتیاط کے بالکل قریب نہ جائیں۔ کبھی احتیاط کرنی ہے تو بھائیو اس حوالے سے کرو کہ ہمارا عمل کوئی کسی بھی سنت کے مخالف نہ ہو۔ احتیاط کرنی ہے تو رسومات اور بدعات کو ترک کرتے ہوئے اس حوالے سے احتیاط کرو، رسومات کے حوالے سے احتیاط کرو۔ اگر احتیاط کرنی ہے تو طرح طرح کی بدعات کو اپنانے کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر احتیاط کرنی ہے تو حرام کے حوالے سے ایک مسلمان احتیاط کرے نا، سود کے حوالے سے احتیاط کرے نا، رشوت کے حوالے سے احتیاط کرے نا، اپنی بیوی بچیوں کو، اپنی اولاد کو، بہنوں کو وہ پردہ کروانے کے حوالے سے احتیاط کرے نا، اور جب سنت پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے وہاں جی احتیاطاً 2-4 منٹ لیٹ کرنے چاہیے۔ ہاں، اللہ تو جگہ جگہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، لوگوں تم اللہ سے ڈر جاؤ، تم احتیاط کرو، اللہ کی تعلیمات کو اپنانے کے حوالے سے تم احتیاط کرو، سنت کو اپنانے کے حوالے سے، اور ایک ایک عمل کے حوالے سے احتیاط کرو کہ کہیں تمہارا عمل یہود و نصارہ کے ساتھ میچ نہ کر جائے، تمہارا عمل کسی یہودی کے ساتھ نہ جڑ جائے، تمہارا عمل کسی عیسائی کے ساتھ نہ جڑ جائے۔ تم ایک ایک عمل کے حوالے سے تم احتیاط کرو۔ اگر احتیاط کرنی ہے نا تو اس حوالے سے کرو، ورنہ اللہ رب العالمین کے یہ فرامین ہمارے سامنے ہیں۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین ہمارے سامنے ہیں کہ اگر کسی بھی حوالے سے بھائیو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، اگر ہمارا کوئی بھی عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے تو وہ عمل ہمارا جو ہے وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ حج کا وہ معاملہ دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ جب پہلے حج کیا کرتے تھے نا، جب تک ان پہ پابندی نہیں تھی تو وہ اپنے آپ کو عرفات میں نہیں لے جایا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ہمارا عرفات میں جانا ضروری نہیں ہے، ہم تو چونکہ حرم کے باسی ہیں اور ہمارے لیے مزدلفہ کے میدان سے ہی واپسی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تاکید کے ساتھ فرمایا، الحج عرفہ، عرفات کے میدان میں جانا ہی اصل حج ہے، وہاں کا قیام تمہاری حج کا حصہ ہے، وہاں پہ قیام کرنا ضروری ہے۔ اور پھر جو لوگ عرفات کے میدان میں جاتے وہ 9 ذی الحج کو سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل آتے، اور جب مزدلفہ کی باری آتی وہاں پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو طریقہ بتایا وہ اس کے مخالف پہلے نکل آتے، وہ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے نکلتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے اعمال میں ان کو مکمل طور پہ عرفات کے میدان میں بھی قیام کرتے ہوئے ان کو پابند کیا کہ سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد نماز وہاں پہ نہیں پڑھنی ہے، تاکہ فرمایا تمہارا عمل یہود و نصارہ کے مخالف ہو جائے، تمہارا عمل یہود و نصارہ کے مشرکین مکہ کے مخالف ہو جائے، تمہاری عبادت کا کوئی طور طریقہ نہ مشرکین مکہ کے کسی طریقے کے ساتھ جڑے، تمہاری عبادت کا کوئی طور طریقہ نہ کسی یہودی کے ساتھ جڑے، تمہاری عبادت کا طور طریقہ نہ کسی عیسائی کے ساتھ جڑے۔ ایک ایک عمل میں فرمایا تمہارا طور طریقہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگو تمہارا ایک اپنا طریقہ ہے، تمہارا ایک اپنا انداز ہے، اپنی طہارت کے معاملات سے لے کے اپنے عبادات کے معاملات تک، اپنے ایک اللہ پہ ایمان کے حوالے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تک، ایک ایک عمل میں تمہارا عمل جو ہے وہ یہود و نصارہ کے مخالف ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہماری وعید کے لیے کافی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر تمہارا کوئی بھی عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ملت سے ہٹ جاتا ہے، آپ کو ایسی بے شمار مثالیں نظر آئیں گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان ایسا کوئی عمل اپنائے گا جو من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یعنی ایک ایک عمل کے حوالے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تمہارا یہ عمل اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آئین مطابق ہونا چاہیے، تمہارا یہ انداز اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا کہ اے ایمان والو تم مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے کہے پہ نہ چلو، کیونکہ شیطان کسی نہ کسی حوالے سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی تمہیں لالچ دے کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں کبھی عبادت کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے زیادہ عبادت کے لالچ دے کے کہ یہ کام کرو گے لاکھوں کا ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے کروڑوں کا ثواب ملے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر وہ نہیں کہا تو کبھی تمہیں اس حوالے سے ترغیب دے کے سنت کی مخالفت کروا لے گا، کبھی وہ طرح طرح کے سماجی تہواروں کے نام پہ کہ جی اس کا کون سا مذہب کے ساتھ تعلق ہے، لوگوں نے فتوے دیے ہیں نا کہ بعض سعودی علماء کے حوالے سے کہ جی فلاں نے فتویٰ دیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا درست ہے کیونکہ یہ ایک سماجی تہوار ہے۔ بھائیو حیات و ایمان کا حصہ ہے، حیات و ایمان کا حصہ ہے، الحیاء من الایمان۔ اس سماجی تہوار میں اگر حیا کی چادر کو تار تار کیا جاتا ہے، اس سماجی تہوار کے نام پہ اگر اسلام کی چادر کو تار تار کیا جاتا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے الحیاء والایمان قرینا جمیعا، یہ کہ حیا اور ایمان دونوں کو ملایا گیا ہے، اگر ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا باقی نہیں رہتا ہے۔ بھائیو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک ایک تعلیم ہمیں اسلامی غیرت ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے، ایک ایک چیز اسلامی حمیت پیدا کرنے کے لیے، ایک ایک چیز بھائیو اس حوالے سے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمائے کہ تمہیں اس حالت میں موت نہ آئے کہ تمہارا اسلام سے تعلق کٹ چکا ہو کسی بھی حوالے سے، کہ ایک مسلمان
اس حوالے سے نہ مرے کہ اس کا چہرہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ملتا ہو، ایک مسلمان اس حوالے سے نہ مرے کہ اس کا لباس کسی غیر مسلم کے ساتھ جڑتا ہو، ایک مسلمان اس حوالے سے اسے موت نہ آئے کہ اس کے مالی معاملات وہ غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوں، ایک مسلمان کو اس حوالے سے موت نہ آئے کہ اس کا رہن سہن کا انداز، اس کی شادی غمی وہ غیروں کے ساتھ جڑتی ہو۔ بھائیو، ایک آخری بات عرض کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ پھر فرمایا کہ ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، لباس کی وجہ سے عزت نہیں ملی۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آج ہمارے لیے قابل عزت کون سی بات ہے؟ ہمارے لیے اپنا ظاہری وضاحت وہ اسلام جیسی بنانے کے اندر ہمیں زیادہ عزت اور فخر محسوس ہوتا ہے، یا غیروں کے ساتھ جوڑنے میں فخر محسوس ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں کی تعلیمات کے حوالے سے ہمیں کیا اپنے بچوں کو دین پڑھا کے زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے، یا کسی دنیاوی حوالے سے آکسفورڈ کا سلیبس پڑھا کے ہمیں زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے؟ اپنی شادی غمی سنت کے مطابق کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے، یا سنت سے ہٹ کے فخر محسوس ہوتا ہے؟ اپنے رہن سہن کے انداز ہمیں سنت کے ساتھ جوڑ کے عزت محسوس ہوتی ہے، یا سنت سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے؟ ہمارے لیے ترقی کون سی چیز ہے؟ ہمارے لیے احساس کون سی چیز ہے؟ ہمارے لیے فخر کون سی چیز ہے؟ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اسلام پہ رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ اگر ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں، اس بات پہ راضی ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ چلیں، اس بات پہ راضی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگیاں گزار دیں، پھر تو اللہ کے لیے سجدہ شکر بجا لانے کا وقت ہے۔ اور اگر اس کے الگ جو ہے اس سے متضاد جواب ملتا ہے، ہماری ترجیح، ہماری خوبصورتی، ہمارا معیار، ہماری ترقی، وہ ساری چیزیں سنت سے کٹ کے ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہمیں ان میں فخر محسوس ہوتا ہے، ہمیں ان میں زیادہ احساس محسوس ہوتا ہے، ہمیں ان کے اندر زیادہ جو ہے وہ جو وقار محسوس ہوتا ہے، تو پھر بھائیوں اپنے ایمان کی خبر لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کے انجام کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آج مسلمانوں جیسا بنیں گے تو انجام مسلمانوں جیسا ہوگا، اگر آج ہماری مشابہت خدا نہ خواستہ کسی بھی حوالے سے کسی غیر کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر انجام اللہ رب العالمین ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اسلام پہ موت، اسلام کی زندگی اور اسلام کے ساتھ جو ہے وہ قیامت کے دن اٹھنا نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کی صف میں اللہ تعالیٰ اٹھنے کی ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کی موت اور مسلمانوں کی بیس بعد الموت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علی الا البلاغ المبین۔